خطیب ولایت علی جناب مولانا شفاعت حسین ادیبازمی صاحب سے دعوت کلام دے رہا ہوں. سرکار تشریف لا رہے ہیں مائک پر، بلند ترین نعرے درود سے ان کا استقبال فرمائیں. محمد وآل محمد صلوات. اس سے اوپر تو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آواز والا نعرہ صلوات. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال رسول اللہ قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. میں مختصراً امام مظلوم کا تعارف کرا دوں گا. بقیہ مکمل مجلس علی جناب مولانا انتظار مہدی فائزی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. ایک صلوات عرض کریں محمد وآلہ. آج جس مظلوم امام کی شہادت کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں. چھٹے امام کے فرزند ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علاوہ آپ کے 6 بھائی اور تھے، اور آپ کو ملا کر 7 بھائی اور 3 بہنیں، یعنی کہ آپ 10 بھائی بہن تھے. حضرت کی ولادت 7 صفر 128 ہجری 7 صفر 128 ہجری بمطابق 10 نومبر 745 عیسوی بمطابق 10 نومبر 745 عیسوی بروز یکشنبہ بمقام ابوا میں آپ کا نزول ہوا، آپ کا ظہور ہوا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آپ سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی ہیں. سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی ہیں کیونکہ 7ویں امام ہیں ہمارے. اور سلسلہ عصمت و طہارت کی 9ویں کڑی ہیں. صلوات عرض کریں محمد والے محمد. اس میں کسی ذاکر کا اپنا خیال نہیں ہے. آپ سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی ہیں.
عصمت و طہارت کے اعتبار سے آپ نویں کڑی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حمیدہ ہے، والدہ ماجدہ کا نام حمیدہ ہے، جو اندلس کی رہنے والی تھی۔ آپ کی والدہ جناب حمیدہ خاتون اندلس کی رہنے والی تھی، جن کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا میں حمیدہ ہیں، آخرت میں محمودہ ہیں۔ صلوات عرض کرے محمد وآل محمد۔ دنیا میں حمیدہ ہیں، آخرت میں محمودہ ہیں۔ اور جناب حمیدہ خاتون کی کنیت تھی لولو، لولو کہتے موتی کو، کیونکہ آپ کا کردار موتی کے جیسا روشن تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا ہے، غور طلب ہے جملہ، آپ نے جو روایت نقل کی ہے وہ غور طلب ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جناب حمیدہ نسوانی تمام علائشوں سے پاک و مبرہ تھی۔ الحمدللہ، بے شک، جن نجاسات کا سامنا خواتین کرتی ہیں، آپ نسوانی تمام علائشوں سے مبرہ تھیں۔ یا میں جملے کو بدل کے کہہ دوں کہ آپ بھی بطول تھیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ بھی بطول تھیں۔ وقت تو زیادہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ بیان کروں، لیکن مختصر کر کے دو چار چھوٹے چھوٹے واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بلخی کا واقعہ ہے کہ حج کے لیے نکلا تھا اور ہمارے ساتھیں رہبر بھی حج کے لیے نکلے تھے۔ ایک مقام پر کافی مجمع تھا، حضرت بھی تشریف فرما تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر کرتا تھا، اس کرتے کے اوپر ایک کمبل اوڑھ رکھا تھا آپ نے۔ پھر مجمع سے آپ نکلے، اب کچھ دور جا کے تنہا بیٹھ گئے۔ تو بلخی نے کیا سوچا کہ یہ کوئی صوفی ہیں، کمبل دیکھ کر سمجھا یہ کوئی صوفی ہیں، اور ابھی مجمع سے ہم لوگوں میں سے کسی سے کہیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تم لوگ اکٹھا کر دو۔ یہ بلخی سوچ رہا ہے اپنے دل میں، یہ سوچ کر وہ اٹھا۔ غور کیجئے گا بلخی کیا سوچ رہا ہے، یہ کوئی صوفی ہیں، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ابھی ہم ہی میں سے لوگوں سے کہیں گے کہ ہماری مدد کر دیجئے تاکہ زیادہ راہ ہمارے پاس ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ امام کے پاس جانے لگا کہ جا کر کہوں کہ بھائی کیوں سفر کیا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تو سفر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ دوسروں پر بوجھ بڑھو۔ یہ سوچ کر امام کے قریب گیا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ امام نے کہا یاد رکھنا بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیونکہ یہ بدگما تھا، بدگمانی تھی اس کے اندر۔ امام نے فرمایا کہ اے بلخی، بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ چونک گیا کہ یہ کہاں کے رہنے والے، میں کہاں کا رہنے والا، انہیں میرا نام کیسے معلوم۔ سوچا کہ کچھ اور پوچھوں، اتنے میں امام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام روانہ ہو گئے، یہ تعجب میں سوچ رہا ہے کہ یہ تو کوئی بندہ خدا خاص ہے، کوئی صالح ہے۔ تلاش میں نکلا، حج کے لیے دونوں ہی جا رہے ہیں، امام بھی یہ بھی۔
तलाश के लिए निकला, नहीं मुलाकात हुई। लेकिन एक मुकाम पर फिर देखा इसने कि इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, जिसमें मुतहर बेत की तरह लरज रहा है। और बल्खी अपने दिल में सोच रहा है, तवज्जो कीजिएगा, बल्खी अपने दिल में सोच रहा है कि मैं चल के तौबा इस्तग़फ़ार कर लूं, क्योंकि बदगुमानी, मैं तौबा और इस्तग़फ़ार कर लूं। इमाम ने सलाम फेरा, ये करीब गया कि अब सवाल करूं, तौबा की अर्जी खिदमत इमाम में दूं। जब तक इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी जिसका मतलब था अल्लाह तौबा करने वालों को बख्श देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये तौबा की गरज से गया कि मैं तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा, और कुछ कह न पाया। इमाम ने आयत पढ़ दी और कहा अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। ये कह के इमाम फिर रवाना हो गए। अब ये सत्य में वहीं खड़ा है, सोच रहा है, ये नहीं कि पीछे पीछे हो ले। सोचने लगा कि या खुदा, अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये कोई तेरा खास नुमाइंदा है जमीन पर, यकीनन ये कोई मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, अब्द सालेह है। ये कह के फिर निकला, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। ये क्योंकि हज के लिए जा रहा, अब जाते जाते एक मुकाम पर इसकी फिर नजर पड़ी, फिर इमाम पर इसकी नजर पड़ी, तो क्या देखा कि एक कुएं की वो जो जगत जिसे कहते हैं, कुएं की जगत पर इमाम तशरीफ फरमा है। इमाम के हाथ में कूजा है जिसमें पानी पीते हैं। इमाम जगत पे बैठे हैं, हाथ में कूजा है, कुआं है। इमाम चाह रहे हैं कि पानी निकालें, पानी बहुत नीचे है। इत्तफाक ऐसा कि कूजा इमाम के हाथ से छूट गया। देखिए इमाम के हाथ से कूजा छूट जाए नामुमकिन है, इसमें भी मसलहत इलाही है, क्योंकि इमाम दिखाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। इमाम के हाथ से कूजा छूट गया, अब कुएं में गिर गया। ये खड़ा हुआ देख रहा है। इमाम ने सर आसमान पर उठाया, हाथों को बुलंद किया, इमाम के जुमले देखिए, और कहा परवरदिगार तू देता है तो खाता हूं, ए परवरदिगार तू देता है तो खाता हूं, तू देता है तो पीता हूं, मेरे पास दूसरा कोई कूजा नहीं है। ए परवरदिगार मेरा कूजा पानी से पूर्ण करके मुझे पलटा दे, मेरा कूजा पानी से पूर्ण करके मुझे पलटा दे। बल्कि कहता है कि मैंने देखा कुएं का पानी बुलंद होता गया, बुलंद होता गया, बुलंद होता गया, इतना बुलंद हुआ कि अब वो जो कुएं की जगत थी उसके बराबर पानी आ गया। इमाम ने कहा बस ठहर जा, अरे ये फक्र इस्माइल है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये फक्र इस्माइल हैं, ये नाज़िश इब्राहिम है, ये फक्र काबा मिना है। आपने पानी को हुक्म दिया ठहर जा, और आपने सतह आग से भरे हुए कूजे को उठाया, नोश फरमाया, वजू किया, नमाज पढ़ी, सलवात अर्ज करे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक वाकया तारीख में मिलता है, अल्लाह हमारे मासूमीन इमाम को दुनिया में आकर तालीम थोड़ी ना हासिल करते हैं, अल्लाह उन्हें तालीम देकर भेजता है। वो इल्म गैब से वाकिफ होते हैं। हमारे इमाम सातों इमाम के लिए है, किताबों में लिखा है, रवायतों में है, मुस्तनद रवायतों में है कि आप चरिंदों परिंदों की जबान से वाकिफ थे, बेशक बेशक सच है। इल्म गैब रखते थे, जिस तरह रसूल मकबूल को इल्म गैब था, जिस तरह मौला अली को इल्म गैब था, जिस तरह इमाम हसन इमाम हुसैन को इल्म था, उसी तरह से गैब का इल्म हमारे सातों इमाम का था।
واقعہ ملتا ہے تاریخوں میں کہ آصف ملتا ہے کہ علی بن یقطین جو امام کے بہت خاص تھے، علی بن یقطین، انہوں نے اپنے غلام سے ساتوں امام کی خدمت میں خط بھیجا. دیکھیے اگر ہمارے امام علم غیب نہ جانتے ہوتے، اسی واقعے سے لگ جائے گا کہ آپ کتنے بڑے عالم الغیب ہیں. علی بن یقطین نے اپنے غلام سے ساتوں امام کے پاس خط بھیجا. غلام نے آ کے امام کو خط دیا. امام نے خط کھولا نہیں، آستین میں خط لپیٹ کے رکھے تھے. امام نے وہ خط نکالا آستین سے اور کہا یہ لے، جو اس خط میں لکھا ہے اس کا یہ جواب پہلے سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو اس خط میں لکھا ہے اس کا جواب پہلے سے موجود ہے. بادشاہ ملعون نے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے کنیز دے رہا ہوں. کنیز ایک بہانہ تھا. اگر امام کی خدمت کے لیے کنیز دینا ہی تھا تو امام پر ظلم نہ کرتا، اسے تو امامت کو بدنام کرنا تھا. لیکن جو حصار آئے تطہیر میں ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جو حصار آئے تطہیر میں ہو، کنیز قید خانے میں آئی تو امام نے کہا تیرا یہاں کیا کام ہے؟ بس میں بہت خلاصہ کر کے اس واقعے کو نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے کنیز کس لیے بھیجی گئی تھی کہ امام کو بدنام کیا جائے. کنیز کو امام نے دیکھا، اس کی طرف کہا تیرا یہاں کیا کام ہے؟ وہ خاموش رہی. امام نے کہا نگاہ اٹھا کر ادھر دیکھ. اشارہ کیا کنیز سے، نگاہ اٹھا کر ادھر دیکھ. اب جب وہ سجی سنوری جو کنیز آئی تھی اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حور و غلما کی انجمنیں، اللہ اکبر، حور و غلما سب بیٹھی ہوئی ہیں. اس نے دیکھا کہ جو حور و غلما کی طرف نہ دیکھتا ہو، جو حور و غلما کی طرف نہ دیکھتا ہو، سوائے ذکر الہی کے، سوائے حمد الہی کے، سوائے سجدہ الہی کے، وہ میری طرف کیا دیکھے گا؟ بس سجدے میں گر پڑی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سجدے میں گر پڑی. اور جس طرح سے امام رکوع قیام سجود بجا لاتے تھے وہ بھی اسی طرح سے نمازیں پڑھنے لگی. اب بادشاہ کو خلیج ہوئی، بھیجا نوکروں کو جاؤ، کئی دن ہو گئے، اب اس کنیز کو لاؤ اور اس سے حالات معلوم کرو. کنیز لائی گئی، دربار سجایا گیا. بادشاہ نے سمجھا ابھی جب یہ زبان کھولے گی تو شیعوں کے امام کی بدنامی ہوگی، نعوذ باللہ، معصوم امام کی بدنامی ہوگی، نواس رسول کی بدنامی ہوگی، فرزند زہرا کی بدنامی ہوگی دربار میں. اس سے کہا تجھ پر کیا گزری وہ بیان کر. اس نے کہا بادشاہ تحمل نہ کر سکو گے، تحمل نہ کر سکو گے، برداشت نہ کر سکو گے اگر میں حق بیانی کروں. کہا نہیں، تو حق بیان کر. اس نے کہا کہ آپ نے جس مقصد سے بھیجا تھا وہاں اس سے الٹا ہے. آپ نے مجھے حسین و جمیل خوبصورت سمجھا تھا، سجا دھجا کے بھیجا تھا. میں نے جب وہاں امام نے اشارہ کیا کہ ادھر دیکھ، میں نے جب دیکھا تو وہاں جنت کی حوریں سب بیٹھی ہوئی تھی. امام انہیں مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، میری طرف کیا دیکھتے. میں بھی امام کے ساتھ سجدہ کرنے لگی، رکوع کرنے لگی، سجود کرنے لگی، قیام کرنے لگی. صلوات عرض کرے محمد اور آل محمد. بادشاہ نے جب یہ اس کی زبان سے سنا کہا تم نے خواب تو نہیں دیکھا؟ کہہ دے خواب دیکھا ہے. اس نے کہا میں نے خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے جاگتی آنکھوں سے یہ دیکھا. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا اسے
اس ملک سے کہیں دور چھوڑاؤ، کہیں یہ امام کے معجزات لوگوں تک نہ پہنچانا شروع کرے۔ اس طرح سے امام کے معجزات پر پردے ڈالے گئے ہیں۔ صلوات عرض کریں محمد والے محمد۔ بس آخری ایک واقعہ اور اس کے بعد مائک قبلہ موصوف کے حوالے ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ علی بن یقطین کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ امام کے خاص شیعوں میں سے تھے، صحابیوں میں سے تھے، اصحاب میں سے تھے، اور بادشاہ کے ہاں وزیر اعظم کی پوسٹ پر تھے، بہت نزدیکی تھے بادشاہ کے۔ بہت سارا واقعہ ہے علی بن یقطین کا، لیکن میں سب چھوڑ رہا ہوں تاکہ مولانا موصوف کو وقت ملے کچھ بیان کرنے کا۔ لیکن جو ایک مشہور واقعہ ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں، ایک صلوات اور پڑھنے محمد والے محمد۔ کہ علی بن یقطین کام میں مصروف تھے، کام میں مصروف تھے بغداد میں، اور کوفے سے امام کا ایک دوسرا شیعہ، دوسرا چاہنے والا علی بن یقطین سے ملنے گیا، اور وہ کام میں مصروف تھے۔ اس نے پیغام دیا، آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کتابوں سے یہی ظاہر ہے، آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پیغام بھیجا ملاقات کا، اور ان کے ذہن سے بات اتر گئی، اور ملاقات کا وقت علی بن یقطین دے نہیں پائے اس شخص کو۔ آیا، اس نے امام سے شکایت کر دی۔ بہت بڑا درس ہے اس واقعے کا، اس واقعے میں اس نے امام سے شکایت کر پہنچا دی امام تک شکایت کہ مجھ سے علی بن یقطین نے ملاقات نہیں کی، مجھے وقت نہیں دیا۔ کافی عرصے کے بعد جناب یقطین مدینہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغام کہلایا ملاقات کے لیے۔ امام نے ملنے سے انکار کر دیا، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، جو کہ واقعہ میں کئی ایک اور بتاتا تب آپ کو سمجھ میں آتا کہ یقطین کتنے بڑے چاہنے والوں میں تھے امام کے۔ لیکن دیکھیے واقعے میں ایک بہت بڑا درس ہے۔ امام نے ملاقات سے انکار کر دیا، یہ مایوس ہو کر چلے آئے۔ ایک روز امام کو راستے میں دیکھا، قریب آ گئے۔ مولا کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ آپ نے مجھے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ نتیجہ اس واقعے کا جو ہے، آپ نے مجھ سے ملاقات کا موقع نہیں بخشا۔ امام نے کہا میں تجھ سے اس وقت تک ملاقات نہیں کروں گا جب تک تو میرے اس چاہنے والے سے معافی نہ مانگ لے جس سے ملنے کا تو نے وقت نہیں دیا تھا، جس سے ملنے کا تو نے وقت نہیں دیا تھا۔ تاریخ میں ہے انہوں نے کہا مولا فوری طور پر میں کیسے ان سے معافی مانگوں، اس وقت میں آپ کے ساتھ مدینے میں ہوں۔ یہ واقعہ مدینے کا ہے، میں مدینے میں ہوں، وہ کوفے میں ہیں، میں فوری طور پر ان سے معافی کیسے مانگوں؟ امام نے خود ہی نسخہ بتایا، جیسے اللہ نے حضرت آدم کو نسخہ بتایا تھا نا کہ 5 اسما کے وسیلے سے، جیسے اللہ نے حضرت آدم کو نسخہ بتایا تھا کہ 5 کے وسیلے سے دعا مانگو میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ امام نے خود ہی ذریعہ بتا، کہا بغیر کسی سے کہے اکیلے تنے تنہا جنت البقیع میں چلے جاؤ۔ کہا پھر مولا؟ کہا تمہیں وہ ایک سواری ملے گی، اس سواری پہ بیٹھ کے کوفے چلے جاؤ، کیونکہ ان کو جانا تھا، ڈیوٹی وغیرہ تھی ان کو۔ اس سواری پہ بیٹھ کے کوفے چلے جاؤ، معافی مانگ کے پھر اسی سواری سے چلے آؤ۔ یقین کہتے میں اکیلا تنے تنہا جنت البقیع گیا، ایک تیار سواری تھی، امام نے مجھے اس سواری پر اپنے ہاتھوں سے بٹھانا، میں چشمے زدن میں گیا، چشمے زدن میں معذرت کر کے امام کی خدمت میں آ گیا۔ میں جو ہی معافی مانگ کر آیا، امام نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ صلوات
اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا؟ آپ مولانا بعد میں ہیں، مولوی بعد میں ہیں، شاعر بعد میں ہیں، مفتی بعد میں ہیں، پہلے آپ مولا کے شیعہ ہیں۔ شیعہ کا لفظ منبر سے بول دیے تو شیعہ کے ہی چہرے اتر جاتے ہیں، معلوم نہیں کیوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شیعہ کے معنی چاہنے والا دوست بھائی۔ بہرحال تو آپ بعد میں مفتی ہیں، قاری ہیں، مولوی ہیں، مولانا ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، عقل میں نہ رہیے۔ آج جو یہ پگڑی ہے یہ اسی مولا کا صدقہ ہے، آج جو یہ ٹوپی ہے یہ اسی مولا کا صدقہ ہے، یہ مولا نے یہاں تک پہنچایا ہے، ورنہ میں کیا، میری اوقات کیا۔ پردھان بنیے لیکن قوم کا خیال رہے، سباسد بنیے قوم کا خیال رہے، منتری بنیے قوم کا خیال رہے، ڈاکٹر بنیے قوم کا خیال رہے، انجینئر بنیے قوم کا خیال رہے، بیرسٹر بنیے قوم کا خیال رہے، ڈی ایم بنیے قوم کا خیال رہے، کمشنر بنیے قوم کا خیال رہے۔ تم جو بھی بنے ہو یہ مولا کا صدقہ ہے، جو تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے تمہیں گرا بھی سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس واقعے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اے علی بن اقتین، جو تم میرے دشمن بادشاہ کے وزیر اعظم بن بیٹھے ہو نا، یہ میری دین ہے، تو کبھی اپنے منصب پر غرور نہ کرنا کہ میرا چاہنے والا ہے اور تم نظر انداز کر دو۔ جب میں تمہیں نظر انداز کر دوں گا تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ 1-2 منٹ اور میرا بیان تمام، 1-2 منٹ اور بیان تمام۔ امام مظلوم کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا کہ آپ نماز کے لیے قیام نہیں فرما پاتے تھے۔ جیسے ایک نمازی چھت اتنی نیچی تھی کہ جیسے ایک نمازی رکوع میں رہتا ہے نا، تو نماز کے لیے جب آپ قیام کرتے تھے نا تو قیام کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، قیام رکوع ایک جیسا ہوتا تھا۔ چھت اتنی نیچی تھی کہ حالت رکوع میں رہتے تھے امام، حالت رکوع میں، اور اس کی چوڑائی لمبائی میں بتاؤں اس قید خانے کی ایک مصلے کے برابر۔ جگہ کتنی؟ لمبائی چوڑائی جتنا آپ کا مصلی ہوتا ہے۔ پیر کشادہ کر کے کبھی امام آرام نہیں کر سکے، ہمیشہ یوں رہتے تھے قید خانے میں، ہمیشہ۔ جس طرح سے ٹھنڈک لگنے پر کوئی اپنے جسم کو سمیٹ لے، اس طرح سے امام 14 سال قید خانے میں تھے۔ عالم رکوع میں 14 سال گزارا آپ نے، اور اس پر پاؤں میں وزنی بیڑیاں۔ خدا کی قسم امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی ضرور تھی، لیکن آپ حالت رکوع میں 14 سال نہیں تھے۔ لیکن میرا مظلوم امام مظلوم جسے زہر دغا سے شہید کیا گیا، وہ کبھی حالت قیام میں نہ رہ پائے، اور آپ کے پاؤں سے بیڑیاں بعد شہادت حداد کے ذریعے اتاری گئیں۔